السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو ان کا جو رد عمل آیا وہ واقعی ایک سبق آموز رد عمل تھا۔ کیا رد عمل تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اس سے پہلے ہم کل پڑھ چکے کہ جنوں نے جب قرآن سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ اور ان کی یہ وَأَنَّهُ اور یہ کہ کان یقول کان تھا، یقول قال یقول قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے۔ یقول فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا آ جائے تو یہ چلا جاتا ہے ماضی استمراری میں، جسے پاسٹ کنٹینیوس کہتے ہیں۔ کانا یقول کہا کرتا تھا، وَإِنَّهُ کانا یقول اور یہ کہ کہا کرتا تھا، سفیہنا سفیہن اور نا، سفیہن کہتے ہیں بے وقوف، احمق، جاہل۔ یہ پہلے پارے میں آتا ہے نا، سفہاء بے وقوف، وہ جمع ہے، اور سفیہ جمع واحد ہے۔ سفیہنا ہمارا بے وقوف، علی اللہ شططا علی اللہ اللہ پر، اللہ 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 پر، اللہ کی وجہ سے اللہ کا لفظ جری حالت میں ہے۔ شططاً شططاً وہ بات ہوتی ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو، ناحق بات، جھوٹ۔ علی اللہ شططا اللہ پر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا اور یہ کہ ہمارا بیوقوف کہا کرتا تھا، بولا کرتا تھا، علی اللہ شططا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ مزید وہ جن کہتے ہیں وَأَنَّا اور یہ دو لفظ ہیں، انا اور نا، حقیقت ہے کہ ہم نے، وَأَنَّا اور حقیقت ہے کہ ہم نے، ظننا یہ لفظ ہے، ظنّا اس نے گمان کیا، ظننا ہم نے گمان کیا، ہم نے سمجھا تھا۔ وَأَنَّا ظننا اور حقیقت ہے کہ ہم نے سمجھا تھا، لن تقول ان یہ کہ تقول قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، اور تقول کے معنی ہے تو کہتا ہے، اور یہ مؤنث غیب کے لیے بھی آتا ہے۔ ان یہ کہ لن تقول ہرگز نہیں کہے گا، بالکل نہیں کہے گا، کون؟ الانس والجن انسان اور جنس۔ یہ چونکہ جمع کی نمائندگی کر رہے ہیں انس اور جن، تو فعل ان کے لیے مؤنث واحد آ رہا ہے، تقول۔ لن تقولا کہ ہرگز نہیں کہے گا، الانس والجن انس اور جن، علی اللہ کاذبا علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، کہ جن کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن کم از کم اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ تو اس بارے میں صحیح بات کہیں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ
اور یقیناً ہم سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں کہے گا کون؟ الانس والجن علی اللہ کاذبا، انس اور جن اللہ پر جھوٹ، یعنی ہم یہ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ کوئی بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، وہ جن ہو یا انسان ہو۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایسا اب بھی ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، وہ سمجھ گئے کہ حقیقت تو کچھ اور ہے، جن اور انسان کچھ اور کہتے رہے ہیں۔ اور آج کل بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن کے برخلاف لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا نظریات، کیا کیا عقائد بنا رکھے ہیں۔ اور پھر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی ایسی پوسٹ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے ان کے ذمے لگائے جا رہے ہیں۔ تو جن کہتے تھے کہ ہمارا یہ ذہن تھا کہ کم از کم انسان اور جن جو ہے اللہ کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں شرماتے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یقیناً ہم نے سمجھا، لَن تَقُولَ، کہ نہیں کہے گا، الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسان اور جن، عَلَى اللَّهِ کاذبا، اللہ کے بارے میں جھوٹ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا۔ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ وَأَنَّهُ، اور أَنَّ، کہ ہو یہ، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ كَانَ، تھا، رِجَالٌ، کچھ لوگ، كَانَ رِجَالٌ، کچھ لوگ تھے، من الانس، انسانوں میں سے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے، یعوذون، آذا یعوذ، آذا اس نے پناہ مانگی، یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے۔ ہم یہ لفظ روزانہ پڑھتے ہیں، اعوذ، یا کی جگہ پر الف لگا دیں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے، یعوذون وہ پناہ مانگتے ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں کانا آ جائے، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کانا شروع میں آ رہا ہے تو اس کے یہ چلا جاتا ہے ماضی میں، ماضی استمراری، کانا یعوذ پناہ مانگا کرتے تھے، برجال من الجن، بی سے، رجال لوگوں سے، من الجن جنوں کے، برجال من الجن جنوں کے لوگوں سے، یعنی کچھ انسانوں کے لوگ جنوں کے لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ فزادوہم رہقا، فزادو، فا پھر، زادو زادہ اس نے زیادہ کر دیا، زادو انہوں نے زیادہ کر دیا، ہم ان کو، فزادوہم تو انہوں نے زیادہ کر دیا ان کو، کنہوں نے؟ انسانوں نے زیادہ کر دیا جنوں کو، کس بات میں؟ رہقا، رہقا سرکشی، بغاوت میں۔ جن تو پہلے ہی باغی تھے، جب بندے انسان جنوں سے پناہ مانگنے لگے تو وہ اور ساتھ چڑھ گئے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ لوگ جاتے نا، یہ عرب کے لوگ جاتے کسی سفر پر، تو ان کا پڑاؤ ہوتا کسی جنگل میں، تو یہ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں کہتے تھے، یا جنوں کے سردار ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں۔ لیکن ایسا کہنا، ایسے کہنے سے جن جو ہے وہ اور سر چڑھ گئے، وہ کہنے لگے واقعی ہم بڑی طاقت رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے پناہ دینا۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ جن ہی بات کر رہے ہیں، جنوں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ان کا رویہ جو تھا انسانوں کا، یہ غلط رویہ تھا، جس سے جن جو ہے اور سر چڑھ گئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ لوگ
انسانوں میں سے کچھ لوگ یعوذون پناہ مانگا کرتے تھے برجال من الجن جنوں کے کچھ لوگوں سے، فزادوہم رہقا پھر بڑھا دیا انہوں نے انہیں سرکشی میں۔ کس نے بڑھا دیا؟ انسانوں نے بڑھا دیا جنوں کو سرکشی میں، جن جو تھے اور سر چڑھ گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ وَأَنَّهُمْ اور انہم انا یہ کہ ہم وہ، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ، ظنّا اس نے گمان کیا، ظنّوا انہوں نے گمان کیا، اور ظننتم تم نے گمان کیا، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ انہوں نے ظنّوا گمان کیا، یعنی انسانوں نے گمان کیا۔ جنوں سے مخاطب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے جاتے ہیں، پھر جنوں کے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گمان کیا، یعنی انسانوں نے سمجھا تھا، کما جیسا کہ ظننتم تم نے سمجھا ہے، جیسا تم نے گمان کیا ہے، ان یہ کہ لن یبعثا باسا اٹھانا کھڑا کرنا، یبعثا کھڑا کرے گا، لن یبعثا ہرگز نہیں کھڑا کرے گا، ہرگز نہیں اٹھائے گا، کون؟ اللہ احدن کسی ایک کو، باسا اس نے اٹھایا، یبعثو وہ اٹھائے گا، لن یبعثا بالکل نہیں اٹھائے گا، بالکل کھڑا نہیں کرے گا، اللہ احدن کسی کو، یعنی کہ جنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جیسا تم سمجھتے ہو نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، تو یہ لوگوں کا بھی یہی انسانوں نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یہ کہ انہوں نے سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا تھا، یعنی جن کہہ رہے ہیں جنوں سے کہ جیسے تم نے سمجھا ہے ایسے ہی انسانوں نے سمجھا۔ کیا سمجھا؟ اللہ یبعث اللہ احدا کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو۔ ان آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جنوں کا یہ عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ کم از کم اللہ کے بارے میں جن اور انسان جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور جن اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، انسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اسی طرح جن بھی کہتے تھے۔ تو قیامت کا جن بھی انکار کرتے تھے، انسان بھی انکار کرتے تھے، لیکن جنوں نے کہا بھی نہیں، یہ تو قیامت تو قائم ہو کے رہنے والی ہے۔ جن جو ہے یہ جب سفر کرتے تھے تو پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں کے بعد کے سردار سے پناہ مانگا کرتے تھے جو اس علاقے کا جن تھا۔ تو یہ پناہ مانگنا یہ شرک ہے۔ پناہ کیسے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کسی مقام پر جا کے ٹھہرے نا، کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، کسی جنگل میں ہو یا کسی اور علاقے میں جائے، تو یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس میں تحریر تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ تعالیٰ کے جملہ کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اس علاقے میں رہے گا نا تو ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی پناہ مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، جنوں کی پناہ میں نہیں آنا چاہیے۔
یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ کیا کسی انسان سے پناہ مانگ سکتا ہے؟ ہاں، زندہ انسان سے پناہ لے سکتا ہے۔ جیسے زندہ انسان سے ہم بیٹھے ہیں نا، کسی سے کہتے ہیں یار یہ پانی کا گلاس مجھے دینا، یہ فلاں چیز مجھے پکڑانا، یہ شرک نہیں ہے، ایسی مدد لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان زندہ ہو تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ یار مجھے فلاں بندے سے خطرہ ہے، مجھے آپ پناہ دے دیں، مجھے شیلٹر دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے تھے تو واپس آئے، تو اب مکے میں کیسے داخل ہوں؟ مکے والے تو مارتے تھے، ان سے ڈر تھا، تو آپ نے اپنے وہ جو بیٹا تھا منہ بولا بیٹا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے کہا کہ جائیں اخنس بن شریک کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے پناہ دے دے۔ اس نے انکار کر دیا، میں پناہ نہیں دے سکتا آپ کو۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس حضرت زید کو بھیجا، تو مطعم بن عدی نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اس نے اور اس کے بیٹوں نے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ تو زندہ انسان سے پناہ لی جا سکتی ہے، اور کسی فوت شدہ سے یا کسی جن سے یا کسی اور سے کہنا کہ وہ مجھے حفاظت دے دے گا، شیلٹر دے دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ جنہوں نے ایک ہی بار پہلی بار قرآن سنا تو وہ قرآن کو سمجھ گئے اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ کاش ایسا ہمارا بھی ہو جائے کہ جب ہمیں صحیح حدیث مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے، قرآن کی آیت مل جائے، تو ہم کہیں ٹھیک ہے جی ہم ایمان لے آئے۔ اگر ہم ساری زندگی اس کے الٹ بھی کرتے رہے تو ہمیں جب بھی سیدھا راستہ، سیدھی لائن مل جائے تو فوراً اس کو اپنانا چاہیے۔ ایک آدمی نے اسلام آباد جانا ہے تو وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، تو اس کو بتا دے بھئی اسلام آباد کا راستہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، تو وہ کہے نہیں نہیں میں اتنا راستہ جو چل کے آیا ہوں غلط، اب میں وہ چھوڑ دوں؟ نہیں، میں نہیں اسی راستے پر جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ فوراً وہ راستہ چھوڑ کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی صحیح بات کا علم ہو جائے اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور اسی کو اپنائیں۔ صحیح راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔